إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصاحب القرآن اقرأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کتاب کی قرآن مجید کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ باقی جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کسی آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور وہ کتاب محفوظ بھی نہیں رہی۔ واحد یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمے لیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن وہی محفوظ ہے، زبر زیر پیش اس کی ہر چیز آج بھی محفوظ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور جو دنیا میں جن کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا، حدیث مبارکہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، کہا جائے گا اسے اقرأ، کہ قرآن مجید اب پڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اب یہ تم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ جہاں قرآن مجید ختم ہوگا وہاں تیرا آخری مقام اور ٹھکانہ ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا۔
اس حدیث مبارکہ کو ہم آسان یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کی 10 منزلہ عمارت ہو تو ہر بندہ اسے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے بڑے فخر سے اور کہتا ہے کہ تو بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا۔ میرے دوستوں، اللہ کے دنیا کی دولت اور دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب، یہ سارے فانی ہیں۔ آخرت کی جو منزلیں ہیں، آخرت کے جو عہدے مقامات ہیں، وہ سارے کے سارے باقی ہیں۔ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں تو سمجھ لیں حافظ کے 6666 منزلہ عمارت جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اصل میں چیز کا پتہ اور اس کا قیمت کا اندازہ تب لگتا ہے جب اس کی منڈی لگتی ہے، مارکیٹ لگتی ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی اور کتنی عالیشان چیز کی۔ تو قرآن مجید کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے کو یہ حق ملنا چاہیے۔ ہر تنظیم والے، ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بھی کچھ ہم پر حقوق ہیں، جن حقوق کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو قرآن مجید کا ہم پر حق ہے وہ ایمان بالقرآن ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، یہ سب سے پہلا ہمارے اوپر حق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے میں، جس کے کامل مکمل ہونے میں، اللہ کا قرآن کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور یہ منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ یہ ایمان لانا ہر مسلمان پر قرآن کا حق بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ پھر کتاب اور کلام میں فرق ہے۔ پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ کتابیں تو تھیں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کتاب جو ہے لکھنے میں، خط میں، رسم الخط میں آتی ہے، اور کلام جو منہ سے بولا جائے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی کتابیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ نے ایک ایک تخت پر لکھ کر انبیاء کو دے دی۔ کہا گیا جاؤ یہ اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ احکام کردہ نازل کردہ کتابیں ہیں، لے جاؤ اس کی تبلیغ کرو، خود بھی اس پر عمل کرو اور اس کی اشاعت کرو۔ اور یہ بھی قرآن مجید کا صرف اعزاز ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کسی کتاب کی کوئی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، صرف قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، اسے پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا ہی اعزاز ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کھول کر تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہی قرآن اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی کلام اللہ اگر آپ نماز میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 نیکیاں ایک ایک حرف پر عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، تراویح کے اندر قرآن مجید سنا جائے، پڑھا جائے، اور پھر رمضان المبارک کی مبارک راتوں کے اندر، ساعتوں کے اندر سنا جائے تو اس کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔
اور پھر آدمی اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، ہم کلام ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید اٹھائے پڑھے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ چونکہ یہ جتنا قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ کلام ہے قرآن مجید۔ پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، دنیا میں کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی، رد و بدل اس میں ترمیم کر دی گئی، تبدیل احکامات تبدیل کر دیے گئے، کتاب کو بدل دیا گیا۔ آج بھی دنیا کفر کو یہ چیلنج ہے کہ تم اپنی کتابیں جتنی بھی ہیں لے آؤ، کوئی بھی تمہاری کتاب اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ عیسائیوں کی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتاب ہو، کسی مذہب کی بھی کتاب ہو، کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید ابھی تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا بعینہ، وہی سارا کلام لا کر آقا علیہ السلام تک پہنچایا، یہ بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ بنا۔ آج قرآن مجید پڑھ کر تلاوت کرنے والے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے حافظ قرآن بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ۔ محدثین احادیث کی روشنی میں احادیث کی خدمت کر کے وہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مفسر اپنی تفسیر لکھ کر اشاعت کے ذریعے سے وہ بھی قرآن مجید کے محافظ بن رہے ہیں۔ مبلغ اپنی تبلیغ کر کے لوگوں تک پیغام پہنچا کر تبلیغ کے ذریعے سے وہ بھی قرآن کے محافظ ہیں۔ قرائے اعظام جو قرآن مجید پڑھاتے ہیں تجوید کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، ہر چیز کی روح رعایت کرتے ہوئے، گویا کہ وہ قرآن کی تجوید کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کروا رہے ہیں، زبر کی بھی، زیر کی بھی، ہر چیز کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تاریخ کا سب سے بدترین اور ظالم ترین جو بادشاہ گزرا ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ان اللہ لا یؤید بالاسلام، اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایک فاسق فاجر سے بھی جو ہے نا قرآن مجید کی دین کی خدمت کا کام فاسق فاجر سے بھی اللہ پاک لیتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے اور اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اس کا دین بھی بے عیب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فنا سے پاک ہے، اس کا دین بھی فنا ہونے سے پاک ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اعراب قرآن مجید پر زبر زیر پیش، یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اور حجاج بن یوسف سے اللہ تعالیٰ نے خدمت قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف سے لی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن مجید
جن پر اعراب لگے ہیں زبر زیر پیش ہی اس کے دور میں لگے ہیں۔ جب یہ اعراب لگا رہا تھا تو اس کی خدمت میں یہودی آئے اور ان کا ایک بڑا عالم بھی اس جماعت میں شامل تھا اور آ کر کہنے لگا حجاج بن یوسف سے کہ آپ مسلمانوں کی دین کی مذہب کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سے ہماری ایک گزارش ہے، اگر آپ یہ ہماری گزارش پر عمل کریں گے تو ہم یہودیوں کی جو ناک ہے وہ بچ جائے گی، ناک نہیں کٹے گی، بے عزتی سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ حجاج ظالم تو تھا جس کی تلوار سے کئی صحابہ کرام کے خون تلوار سے آلودہ تھے، ظالم بھی تھا، قاتل بھی تھا، کئی صحابہ کا قاتل بھی، کئی مسلمانوں کا قاتل بھی۔ حجاج کہنے لگا ٹھیک ہے میں قاتل ضرور ہوں، صحابہ کرام کے خون سے میری تلواریں آلودہ ہیں، لیکن یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ جتنے یہودی آئے تھے مہمان خانے میں لائے، کہا سب بیٹھ جاؤ، سب کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو بستی والوں سے نے رات کے وقت کھانا مانگا، بستی والوں نے، یہودیوں نے انکار کر دیا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہم ان کی ضیافت نہیں کریں گے، ہم انہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، انکار کیا۔ اب یہ یہودی یہ چاہتے تھے حجاج بن یوسف سے کہ آپ قرآن مجید میں فَأَبَوْا کی جگہ خالی تا کا فرق کر دیں، با ہٹا کے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری عزت بچ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا فَأَتَوْا، ان کے پاس وہ آئے نبی تو ان کی ضیافت کی بستی والوں نے، یہ معنی بن جائے گا ہماری عزت بچ جائے گی، ورنہ قیامت تک جتنے قاری قرآن آئیں گے پڑھتے جائیں گے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو یہودیوں کی بدنامی ہوتی رہے گی۔ حجاج نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھو، اندر گھر گیا، واہ ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، صحابہ کے خون سے اس کی تلواریں آلودہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کی حفاظت کرانا چاہے تو ظالم سے بھی کرواتا ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹھ جاؤ یہودیوں، میں ابھی آتا ہوں، تمہاری بات رکھتا ہوں، مانتا ہوں۔ 10 یہودی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، حجاج گیا سیدھا گھر کے اندر تلوار اٹھائی، آ کر مہمان خانے میں 10 کے 10 یہودیوں کی گردنیں اڑا دی۔ کہا تم مجھ سے قرآن مجید تبدیل کروانا چاہتے ہو؟ تو اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لیا۔ پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی کسی کتاب میں کسی نبی کی سیرت کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اور یہ بھی ہمارے نبی کا اعزاز ہے، اعجاز ہے کہ باقی کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ملتی۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے میں، ہر آیت میں تمہیں ہمارے نبی کی جو ہے سیرت ملے گی۔ قرآن اگر متن ہے تو آپ کو تشریح چاہیے تو محمد رسول اللہ کی شکل میں تمہیں ملے گی۔ قرآن اگر علم ہے تو تمہیں عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں ملے۔ قرآن اگر وعظ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی واعظ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
ہم سب کی پیاری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا کہ پیاری امی جان آپ ہی ہمیں بتائیں گے، چونکہ آپ نبی کے گھر میں رہنے والی ہیں، آپ نے نبی سے قرآن سیکھا ہے، تلاوت سیکھی ہے، نماز سیکھی ہے، سارا دین آپ نے نبی سے سیکھا ہے، اور صحابہ میں سب سے بڑی عالمہ بھی تھی، قرآن کو سمجھنے والی، جاننے والی، علم میں سب سے زیادہ۔ ام المؤمنین نے لمبی تفصیل نہیں بتائی، فرمایا او میرے صحابہ تم کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی جو سیرت بیان کرتا ہے وہ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے، قرآن کو پڑھو میرے نبی کی سیرت تمہیں پتہ چلے۔ تو پہلی جتنی کتابیں ہیں کسی کتاب میں کسی نبی کی سیرت کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک ہی قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا اور محفوظ فرمایا۔ تو قرآن مجید کا جو پہلا حق ہے ہم پر وہ قرآن مجید پر ہم ایمان لیں، دوسرا حق جو ہے قرآن مجید پر وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اسے پڑھا جائے۔ تو پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور ہر آیت پر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کے فرشتوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ جب تلاوت کرے، آج دنیا میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا تلاوت کرتا ہے تو ہر آدمی جھوم جھوم کے سنتا ہے، کہتا ہے واہ کیا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ تو مسلمانوں اندازہ لگاؤ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی تلاوت فرمائے تو کتنی اچھی کتنی بہترین تلاوت ہوگی، جو ساری حسین آوازوں کے خود اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو اوروں کو اتنی اچھی آواز دے سکتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کی آواز کتنی اچھی ہوگی۔ فرشتوں نے جب اللہ کا کلام سنا تو جھوم اٹھے، حاملین عرش فرشتے کہنے لگے مبارک ہوں گے وہ سینے جس میں یہ قرآن مجید محفوظ ہوگا، مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن مجید کی تلاوت کریں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو قرآن مجید کا جو ہے دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سنا بھی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی یہ معمول تھا کہ ایک رکعت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 پارے تلاوت فرما لیے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدیق اکبر جو ذمہ داری میری ہے وہی ذمہ داری آپ کی ہے کہ تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھتا جا اور اس کی تبلیغ بھی لوگوں میں کرتا جا، یہ بھی تیری ذمہ داری، جو میری ذمہ داری وہ تیری ذمہ داری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان پر جاتے ہیں، صبح ہے شام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جب واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو 6
صحابہ اکرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، 6 صحابہ اکرام جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا، کہا یا رسول اللہ آج پورے دن کی میری کمائی، ان کو میں دعوت دے کر آیا ہوں، اور ان نے قبول کی۔ اور یہی قرآن تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں، تو عمر آ کر ان کی پٹائی کرنے لگے، اور جب ان کے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز پڑتی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ادھر پیارے آقا کی دعائیں ہیں، ادھر قرآن مجید کی تاثیر ہے، اور اوپر رب تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، عمر کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ عمر جب مسجد نبوی میں آئے تو حضور بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، جیسے آئے تو حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر کے جسم پر کپکپی طاری ہوئی، فرمانے لگے آئے تو ہم سودا کی خریداری کے لیے، لیکن خود ہی ہم اپنی جان آپ کے ہاتھ بیچ ڈالے، آئے تھے جو جان لینے آئے تھے، لیکن خود ہم آپ کو اپنی جان دے بیٹھے، قتل کے ارادے سے چلے تھے، لیکن قرآن مجید سنا اور دل بدلا، تقدیر بدلی، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، عادل قرآن بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہے، کالے رنگ کے ہیں، حبشی ہیں، سید بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان کی نسبت جڑتی ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، تو پھر یہ زمین پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور زمین پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز، ان کے قدموں کی آہٹ پھر عرش پر سنائی دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اشاعت میں، چونکہ صدیقی دور کے اندر سیدنا حضرت صدیق اکبر کے دور میں قرآن مجید کی خدمت میں رکن میں تھے مستقل، اور جب اپنے دور خلافت آیا تو تخت پر بیٹھ کر ان نے قرآن پڑھا، جہاد میں ہوتے تھے تب بھی قرآن پڑھتے، صبح اٹھتے تو تلاوت، شام ہوتی تو تلاوت۔ یہ تو ایک نہیں، صحابہ کی پوری زندگی قرآن مجید سے مزین تھی، قرآن مجید پر ان کی کاربند تھی۔ ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 63 قرآن مجید ختم فرما دیے کرتے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھیں، امام المجاہدین، امیر المجاہدین مولانا مسعود اظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی انڈیا کی جیل میں بیٹھ کر پورا قرآن مجید ان نے حفظ کر لیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ قرآن مجید جیل میں بیٹھ کر ایک ایک دن میں ایک قرآن مجید اور 10 پارے مکمل پڑھ لیتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی تلواروں کے سائے میں کفر سے مقابلہ ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے تو ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ان کی قسمت میں سوائے ذلت کی کچھ بھی نہیں آئی۔ تو آج ہم پر یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس پر عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیاں بھی بدلیں گی، قسمت بھی بدلیں گے، اور حالات بھی ہمارے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔